السلام علیکم دوستو، کٹ ٹو فٹ کے سلسلہ اردو 101 کے لیکچر نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے لیکچر میں آپ سے بات رہے گی مرزا اسد اللہ خان غالب کے سوانح عمری کی۔ ہم بات کریں گے ان کے خصائص کلام کی، ان کے کلام کے جو خوبیاں تھیں، اسلوب تھا، اس پہ بات ہوگی آج۔ شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ غالب 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا۔ غالب کا مکمل نام مرزا اسد اللہ بیگ ہے۔ MCQs میں پوچھا گیا، اس لیے میں نے اسٹار بنایا۔ 5 برس کی عمر میں والد اور 8 برس میں چچا کے سائے سے محروم ہو گئے۔ بچپن ننیال میں گزرا۔ 1850 میں بہادر شاہ ظفر نے 50 روپے ماہوار پر رکھا۔ 15 فروری 1869 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ 1797 سے 1869 یہ وہ دور ہے جب مسلمان 1000 سال حکومت کر لینے کے بعد پہلی بار اس بات سے آشنا ہوئے کہ زرپرستی، داد عیش و نشاط کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ دوسرا وہ دور کہ اس عیش و نشاط کے نتیجے میں قوموں کی زندگی کس طرح کے انقلاب لاتی ہے۔ یعنی ایک وہ دور جس میں مایوسی آغاز میں تھی، دوسرا وہ دور جس میں قنوطیت اپنی انتہاؤں کو پہنچ گئی۔ 17ویں صدی کے بعد 18ویں صدی میں مسلمانوں کا زوال شروع ہوا اور 19ویں صدی کے وسط میں یہ زوال اپنے عروج کو پہنچ گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ 1857 میں انگریز برصغیر پر راجمان ہو گئے۔ اب یہ جو دور تھا غالب کی زندگی کا، اب اس دور میں اگر کوئی شخص اپنی زندگی نمو پاتا ہے تو اس کی زندگی میں بھی مایوسی، قنوطیت، یہ اس کا گہرا اثر پایا جاتا ہے۔ اب اگر میں غالب کے حالات زندگی کی بات کروں تو وہ بھی اس کی وجہ سے بھی غالب کی زندگی میں قنوطیت کا سایہ ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ 5 برس کی عمر میں جیسے میں نے بتایا کہ والد کے سائے سے محروم ہو گئے، پھر چچا کے پاس چلے گئے۔ 8 برس کے ہوئے تو چچا کا سایہ بھی چھین لیا گیا۔ اس کے بعد غالب اپنے ننیال چلے گئے۔ ننیال غالب کا بے شک آسودہ حال تھا، مگر اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ غالب کی زندگی بھی آسودہ حال تھی۔ 13 برس کی عمر میں شادی ہو گئی۔ ازدواجی زندگی بھی زیادہ خوشگوار نہیں تھی۔ کرائے کے مکان میں رہے۔ قیام دہلی کے دوران خاندانی پینشن کے مقدمے سے ضابطہ رہا اور وہ مقدمہ بھی ہار گئے۔ تو یہ غالب کے کچھ حالات زندگی تھی۔ اب ہم بات کریں غالب کے اسلوبیاتی فن کی یا خصائص کلام کی، یعنی غالب کے کلام کی خصوصیات کیا تھی۔ تو غالب کے اسلوبیاتی فن کو یا غالب کے اسلوب کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا گیا۔ غالب کی شاعری کا پہلا دور 1808 سے 1822 ہے۔ اس دور میں انہوں نے ایک فارسی شاعر تھے بیدل، اس کو فالو کیا اور اس کے زیر اثر مشکل پسندی اپنائی، کیونکہ بیدل کی شاعری بڑی مشکل ہوتی تھی اور غالب نے اس کو فالو کرتے ہوئے جو ہے مشکل پسندی اپنائی۔ یعنی غالب کے شعر بھی انتہائی مشکل ہوتے تھے، ان میں جو الفاظ استعارات کو استعمال ہوتا تھا وہ بڑا مشکل ہوتا تھا، سمجھ نہیں آتا تھا۔ اس دور کے حوالے سے بیدل کی بڑائی میں غالب کا ایک شعر ہے کہ طرز بیدل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے۔ یہ وہ شعر ہے جو امتحان میں پوچھا گیا ہے اور 3 نمبر کا سوال تھا، اس کی تشریح کرنی تھی۔ میں تشریح اس کی کر دیتا ہوں۔ اس شعر میں غالب احساس تفاخر کا ایک طرح سے اظہار کر رہے ہیں کہ بیدل کے انداز میں شاعری کرتے ہیں، وہ بیدل کا انداز جو ان کے قریب کوئی عام انداز نہیں، گویا اس میں شاعری کرنا روز حشر برپا کر دینے کے مترادف ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو بیدل تھے وہ انتہائی مشکل شاعری کرتے تھے۔ ریختہ دراصل اردو کا پرانا نام تھا کہ انتہائی قیامت خیز قسم کی بات ہے کہ بیدل کی طرز کو اپنایا جائے، کہ بیدل کی طرز میں شاعری کی جائے۔ اور غالب کا یہ کہتے ہیں کہ گویا غالب کے بس کا یہ روگ نہیں ہے کہ بیدل کی اتباع کی جائے یا بیدل کی طرز میں شاعری کی جائے۔ پہلی تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ غالب بیدل کا طرز اختیار کر رہا ہے اور اس طرز کو اختیار کرنے میں بڑائی محسوس کر رہا ہے، جبکہ دوسری یہ ہے کہ میں بے شک کوشش تو کر رہا ہوں اس کا طرز اختیار کرنے کی، لیکن مجھ سے یہ ہو نہیں پا رہا، یہ بڑا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی 2 تشریح ہو گئی، یہ پوچھا گیا تھا سوال، اس وجہ سے میں نے یہ تشریح شامل کی۔ اب غالب کے جو اسلوب کا دوسرا دور ہے وہ دور ثانی ہے، 1822 سے 1832 تک، اور یہ دور سادگی پسند شاعری پر مشتمل ہے۔ غالب کی سادگی بے ساختگی سے بھرپور ہے۔ بے ساختگی کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کام کی بات پہ آنا، تمہید نہیں باندھی جاتی اس میں، اور جو ہے اس میں خاص شکوہ پایا جاتا ہے، بلند آہنگی پائی جاتی ہے۔ اس کا غالب کے جو دوسرا دور کا ایک اہم وصف ہے ان کی جدت طبع ہے۔ جدت طبع کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نئے تجربات کرنا۔ اب نئے تجربات سے مراد یہ ہے کہ شاعری میں نئے تجربات کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ جدت طبع ہے۔ بے شک سے وہ بیدل کا راستہ اپنا رہے تھے، لیکن غالب بڑے انا پرست تھے
وہ ہو بہو بیدل کا جو شاعری تھی وہ نہیں اپناتے تھے، بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ ترمیم کرتے تھے، کچھ نہ کچھ نئے تجربات کرتے تھے۔ غالب کی شاعری کا جو تیسرا دور ہے وہ ہے جناب 1932 سے 1950 تک کا دور، اور یہ فارسی دور کہلاتا ہے۔ غالب نے اس دور میں بہت ہی کم غزلیں کہیں اور زیادہ تر فارسی کلام کہا، اسی وجہ سے فارسی دور کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ناقدین غالب کا جو دور ہے چوتھا دور بھی کہتے ہیں اور پانچواں دور بھی گردانتے ہیں۔ چوتھے دور کو 1850 سے 1857 تک محدود کرتے ہیں، جبکہ پانچویں دور کا جو اپنا حدود بندی کرتے ہیں وہ 1857 سے ان کی زندگی کے آخری لمحات تک کا کرتے ہیں۔ تو یہ غالب کے اسلوبیاتی فن تھا، کچھ ادوار تھے ان کے۔ فنی اعتبار سے پرشکوہ سادگی، نادر تمثال کاری، اسلوبیاتی تخلیقیت، جبکہ فکری اعتبار سے انا پرست تصور عشق، پروکار تصور حسن، محصور کن احساس ترب اور وحدت الوجودی تصوف ان کی غزل کے خاص اوصاف ہیں۔ ان میں کچھ مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں، میں بتا دوں کہ کیا ہوتا ہے۔ نادر تمثال کاری کیا ہوتا ہے؟ شاعر یا ادیب الفاظ کے ذریعے سے وہ تصویریں پیش کرتا ہے جو طے در طے کیفیات کی شکل میں ان کے ذہنی تجربوں میں آتی ہے۔ تخیل کی مدد سے لکھنے والا لکھتا ہے اور تخیل ہی کی مدد سے پڑھنے والا اور سننے والا اسے سنتا ہے اور سمجھتا ہے۔ یہ ہے تمثال کاری۔ اسلوبیاتی تخلیقیت، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ غالب اپنی شاعری میں نئے نئے تجربات کرتا تھا، تو وہ یہی ہے۔ اس کے بعد فکری اعتبار سے انا پرست تصور عشق۔ میں آپ کو بتاؤں انا کیا ہوتی ہے۔ انا میں دراصل ہم اپنی شناخت کر لینے کے بعد یا خود کو پہچان لینے کے بعد اپنے وضع کردہ رستے کے مطابق چلنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ انا میں ہم اپنے رستے تو اختیار کرتے ہیں لیکن کسی دوسرے کی تذلیل نہیں کرتے، جبکہ غرور میں ہم کسی دوسرے کی تذلیل بھی کرتے ہیں۔ اب انا پرست تصور عشق کا مطلب یہ ہے کہ عشق ایک عنایت سے بھرپور تصور ہے جو محبوب کو حقیر نہیں جانتا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ محبوب کے سامنے عاشق کا کوئی مقام ہی نہ ہو، کیونکہ غالب کے لیے شاید محبوب سے زیادہ محبت عزیز ہے، کیونکہ عشق جھک جانے یا اس کے سامنے فنا ہو جانے کا نام نہیں، بلکہ عشق دراصل قائم رہنے کا نام ہے۔ آگے ہے محصور کن احساس ترب۔ احساس ترب ہوتا ہے خوشی سے جھوم اٹھنا، بہت زیادہ خوش ہونا۔ وحدت الوجودی کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں نظر آتا ہے وہ خالق حقیقی ہی کی مختلف شکلیں ہیں، خالق حقیقی کے وجود کا ایک حصہ ہے۔ اس عقیدے کو ہم مرتقی میر کی زندگی کے جب خصائص و کلام کے بارے میں جب ہم نے بات کی تب بھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ اس سے جو سوال آئے ہیں وہ یہ ہے کہ طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان کی آمد ہے۔ اس کی تشریح میں نے لیکچر کے درمیان میں کر دی ہے۔ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ اس کی تشریح میں کر دوں تو وہ یہ ہے کہ غالب سمجھ گئے تھے زندگی کیا ہے، زندگی انہیں بچوں کا کھیل لگتا تھا۔ غالب کہتے تھے کہ اس میں انسان کسی بھی دور میں مشکلات سے فرار نہیں ہو سکتا، کیونکہ زندگی ہے تو اس میں مشکلات بھی ہوں گی، کیونکہ تحریک نئی چیز کو جنم دیتا ہے اور نئی چیز ہمیشہ مشکل ہوتی ہے۔ انسان دراصل تسخیر کے لیے بھیجا گیا ہے اور اس تسخیر کے دوران ہر نئے مرحلے پر اسے غم و علائم سے سابقہ بھی ہوتا ہے۔ یہ اس کی تشریح تھی۔ تو 3 نمبر کے یہ دونوں سوال تھے، اور ایم سی کیوز کیسے ہے حال ہی نے غالب کو حیوان معروف کہا۔ یہ تھا جناب لیکچر نمبر 5۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں لیکچر نمبر 6 میں، تب تک اللہ حافظ۔